بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حنیف قریشی نے 26 دسمبر کے مناظرے سے بھاگنے کے لیے جتنے عذر پیش کیے، جتنے راستے نکالے، سب مکر و فریب، ہر طرح کے مکر و فریب کا پردہ ہم نے چاک کر دیا۔ آخری جو عذر پیش کیا کہ جناب قبلہ جلالی صاحب کا اپنا چیلنج ہے کہ وہ مرزا کا جواب دینے کے لیے تو ہاسپٹل سے بھی اٹھائیں گے، اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی کہ آج بھی عرفان شاہ کو لایا جائے، قبلہ امام جلالی زیدہ شرف جس حال میں بھی ہوں گے وہ اس کے چیلنج کو قبول کریں گے، اور اس کے بعد پھر مناظرے کی تاریخ، شرائط، یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ باقی جس مرزا سے مناظرے کا انہوں نے حوالہ پیش کیا تو اس اصول پر بھی آ جائیں، کسی اصول پر تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ حنیف قریشی کا اپنا بیان ہے، جب حنیف قریشی سے بار بار وہ جیل میں مطالبہ کر رہا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کر لائیں، وہ آپ کے بڑے ہیں، تو حنیف قریشی نے جو جواب دیا تھا وہ تو یہی تھا کہ مسلک میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، مسلک سب کا حق ہوتا ہے کہ اپنے اپنے مسلک کا دفاع کریں۔ تو جناب یہاں یہ قاعدہ کیوں نہیں فٹ؟ ہمیں مت سمجھا جائے کہ ہم صرف اور صرف امام جلالی زیدہ شرف کی ذات کے دفاع میں ہیں، ہم اللہ کے فضل سے عقیدہ اہل سنت کے دفاع میں ہیں، ہم تاجدار گولڑا کے دفاع میں ہیں، ہم پوری تاریخ سنیت کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ تو جناب ایک پورا مسلک اہل سنت ہے، اور آپ کا چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو پنڈی کے ارد گرد گھومتا ہے، اور ہزارہ کے چند لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ تو کراچی سے لے کر خیبر تک سارا مسلک تو ہمارا ہے۔ آپ نے اس مسلک پر اتنے حملے کیے تو آپ کا قاعدہ پھر کدھر گیا؟ ہم اس مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ اپنے مترفضہ مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے سامنا کیوں نہیں کرتے؟ اگلی بات، یہ تو آپ کا اپنا قانون تھا کہ مسلک میں چھوٹا بھی بات کرے تو ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے جس مرزا کا حوالہ دے کر بات چلائی، مرزا کا ایک قانون ہے، مرزا جس کا نام لے کر کہتا ہے کہ میں اسی سے بات کروں گا، اگلی آپشن بھی رکھ دیتا ہے کہ اگر وہ خود نہیں آتا، جس مسلک کے بندے کا اس نے نام لیا، ساری تاریخ تو آپ کو زیادہ پتا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا دیگر مسالک کے بڑے، سب کے بارے میں مرزا نے اتنا کلیم کیا کہ وہ خود آئیں یا ان کا باقاعدہ نمائندہ میرے پاس آ جائے۔ او حنیف قریشی صاحب، آپ اس سے بھی کہیں آگے بزدلی میں جا چکے ہیں، آپ اتنا حق بھی نہیں دیتے۔ مرزا کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا بزدل ہے، سامنا نہیں کر سکتا، وہ تو پھر بھی حق دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مرزا اپنے اصول جو بھی اس نے وضع کیے ہیں، ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن آپ کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس غلط بندے کا تاثر دے کر آپ نے کہا کہ جو اصول اس کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہونا چاہیے، تو جناب جو اصول اس نے دیے ہیں وہ اصول بھی مد نظر رکھیں۔ اس نے جب چیلنج کیا، وہ جب چیلنج کرتا ہے مانتا تو ہے کہ وہ خود آئے یا اس کا نمائندہ، اگر وہ جلالی صاحب کو چیلنج کرتا تو اتنا حق تو اس نے بھی دینا تھا کہ خود آ جائیں یا ان کا نمائندہ آ جائے۔ آپ ہم سے یہ حق بھی کیوں چھین رہے ہیں؟ اس لیے اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے ہم نے جس اصول کی بنیاد پر مرزا کو چیلنج کیا تھا کہ اس کا چیلنج قبول ہوگا، آپ کو بھی چیلنج ہے، ویسے تو لکھا ہوا موجود ہے آپ کے پاس، اور آپ لوگوں کے مطالبے پر ہی ہمارے امام جلالی زیدہ شرفوں نے لکھ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ مرزا کی طرح چیلنج کرتے ہیں کہ ویڈیو بنے، امام جلالی زیدہ شرف ہسپتال سے ہی ویڈیو بیان جاری کر کے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے اور اس کی ہار جیت ہماری ہار جیت ہوگی، لہذا حنیف قریشی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ عذر بھی آپ کا ختم، جس مرزے کو پیش کیا اسی کے اصول پر، آپ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اب آپ پر لازم ہو چکا کہ چیلنج کریں۔ مرزا جس طرح چیلنج کرتا ہے آپ بھی اسی طرح کریں۔ وہ کہتے ہیں فلاں ہستی یا اس کا نمائندہ، آپ بھی بولیں تو صحیح، ڈاکٹر اشرف اصف جلالی یا اس کا نمائندہ، یا پھر تسلیم کریں کہ میرے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ جتنی مرزا کے اندر ہے۔ مرزا اگر 100 ڈگری بزدل ہے تو میں 1000 ڈگری بزدل ہوں،
اتنا اعلان کر دی تاکہ مسئلہ ویسے ہی کلیئر ہو جائے. اور جناب نے ایک اور شتنی چھوڑی, کہنے لگا یہ مسئلہ جلالی صاحب کی گستاخی کا ہے. استغفر اللہ العظیم. حنیف قریشی صاحب, آپ نے میرا چیلنج قبول کیا, میرا وہ بیان ایک دفعہ غور سے سن لیں, میری پوڈ کاسٹ صحافی سفیان رضا کے ساتھ, اور میرا جو چیلنج کا کلپ تھا اچھی طرح سن لیں. ہم نے واضح کیا تھا کہ مسئلہ صرف جلالی صاحب کے الفاظ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ان کی مسلک سے بغاوت کا ہے. مت سمجھیں کہ مناظرے میں صرف اس پر بات ہوگی کہ گستاخی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. ہم نے تو آپ سے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے. آپ کس بول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بس اس مسئلے پر بات کر کے آ جائیں گے؟ آپ فوری طور پر مذاکرات شروع کریں, اور جن جن موضوعات پر بات ہونی ہے وہ سارے طے ہوں گے. اچھی طرح میرا بیان سن لیں. میں نے کہا تھا کہ ہمارا کلیم ہے کہ یہ مسئلے سے پھرے ہوئے ہیں. یعنی حضرت مجدد الفسانی, حضرت تاجدار گھوڑا کی تعلیمات کے مطابق مسلک اہل سنت کی نمائندگی نہیں کر رہے. یہ میرا کلیم ہے, اور اس کلیم پر آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا, آپ ثابت کریں, تو میں وہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں گا. تو جناب یہ صرف ایک مسئلہ خطا, عقیدہ معصومیت, اس کے لحاظ سے بات نہیں ہونی. یہ بات ہونی ہے آپ کی ہر اس حرکت پر جس پر مسلک سے بغاوت کا آپ کے اوپر الزام ہے. الزام کیا, حقیقت ہے. تو لہذا ان سارے معاملات میں بھرپور تیاری کریں. آپ کا ایک اپنا مسلک ہے جس میں اہل سنت کے تمام مسلمات کو آپ نے رد کیا ہوا ہے, خاص طور پر اعلی حضرت مجدد الفسانی اور تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب. اور حنیف قریشی, اچھی طرح سنیں, یہ عقیدہ اہل سنت پر بات ہونی ہے. تم نے امام جلالی زید شرفہ پر گستاخی کا الزام لگایا لفظ خطا کے مسئلہ میں. اب یہی لفظ خطا ہم نے جب دکھایا اور تم نے اچھی طرح پڑھ کر تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ان کی کتب کے حوالے پڑھ کر بھی کہا کہ یہ اقوال شاذہ ہیں. ویسے حنیف قریشی صاحب, اتنا میں ضرور پوچھوں گا, اور ہر سننے والے انصاف کرے کہ یہی لفظ خطا, یہ غلطی حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب میں استعمال کیا, اور پورے لٹریچر میں کہیں بھی اجتہادی کی کوئی قید نہیں ہے, اور آج تک کتب بھی چھپ رہی ہیں, الفاظ بھی نہیں بدلے گئے, اور ہر بندہ پڑھ کر عقیدہ اور ایمان مضبوط بھی کر رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ عقیدے متزلزل نہیں ہوتے. آپ نے کہا یہ اقوال شاذہ ہیں. تو حنیف قریشی صاحب, اگر آپ نے امام جلالی زید شرفہ کے قول پر فتویٰ لگانا ہی تھا تو پھر وہاں پیمانہ کیوں بدلا؟ تاجدار گولڑا کی کتب پر تو آپ نے کہہ دیا اقوال شاذہ, امام جلالی کے قول پر بھی کہہ دیتے کہ یہ قول شاذ پیش کر دیا. پھر آپ کا پارا چڑھ کیوں گیا؟ آپ اس پیک پر کیوں چلے گئے؟ کس بنیاد پر آپ نے یہ ترازو بدل دیا؟ اتنا ذرا ہمیں بھی سمجھائیے گا کہ آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ ایک شخصیت کے لیے اور قاعدہ, دوسری شخصیت کے لیے اور قاعدہ, اور کس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ بات ہوگی تو جلالی صاحب سے ہوگی, انہوں نے گستاخی کی ہے. میں پوچھتا ہوں, یہ لفظ خطا اور لفظ گستاخی حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی کتب میں ہے. اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ جناب بتائیں آپ کے پاس مفتی چمن زمان ہو, اور وہ تو کہہ دے کہ گستاخی ہوئی ہے, تو آپ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کی قبر پر جا کر کہیں گے کہ میں نے بات کرنی ہے تو مہر علی شاہ صاحب سے کرنی ہے؟ استغفر اللہ العظیم, کچھ حیا کریں, حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو جناب یہ شخصیت کی بات نہیں ہے کہ ان سے قول صادر ہوا تو انہی کی بات ہوگی. ہم سب اس نظریہ کے حامل ہیں کہ اجتہادی خطا نہ کبھی گستاخی تھا, نہ کبھی ہے, اور نہ ہی اہل سنت کے مسلمات میں کبھی تسلیم کیا جائے گا. کھلے دل سے میری اس سٹیٹمنٹ کو اچھی طرح سنیں کہ آپ نے جو پڑھا دیا, اور پڑھنے والے تاجدار گولڑا کی کتب پڑھ رہے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہو رہا ہے. آپ کے پاس تاجدار گولڑا کو بچانے کی کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے عقیدے اور نظریے پر آنا پڑے گا.
یہ گستاخی قرار دینا یہ رفس کی طرف سے آیا ہے، یہ اہل سنت کے شعار کبھی نہ رہا۔ اور اس پر ہم جب دلائل دینے پر آئیں گے تو قرآن سے لے کر 14 صدیوں کے ائمہ، مجتہدین، مفسرین ہر ایک کے قول سے پیش کریں گے، حتیٰ کہ حنیف قریشی تیری زبان سے بھی پیش کر دیں گے، تیرے چیلے چمن زمان کی زبان سے بھی پیش کر دیں گے، تیرے گرو عرفان شاہ کی زبان سے بھی پیش کر دیں گے۔ تمہیں تو اس نظریے پر بات کرنی ہے، شخصیت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ باقی مطلق بولا یا اجتہادی بولا یہ سب ثابت کریں گے، مطلق بول کر ہی اجتہادی مراد لیا جاتا ہے، اور تمہیں اچھی طرح ادراک بھی ہے، لہذا بہانے چھوڑو اور 26 دسمبر شام 6 بجے تک اپنے آنے کا اعلان کرو، اور یہ بھی مت شور مچانا کہ میں نہ آؤں تو فتح مبین منا لیں گے۔ ہم فتح مبین اتنی دیر تک مؤخر کریں گے جب تک تم سامنا نہیں کرتے، تمہارا انتظار رہے گا، یا خود آؤ، اور یہ بھی نہیں، اور اس سے بڑی ہم تمہیں آفر بھی دیتے ہیں کہ اعلان تو پیش کرو۔ کب کرنا ہے؟ 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں، کیا ٹی او آرز طے ہونے ہیں، کتنے تمہیں چھوٹی بانڈ چاہیے؟ تم نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے تو 10-10 لاکھ کے چھوٹی بانڈ دیے ہوئے تھے، تو جناب ہم 20-20 لاکھ کے دیں گے۔ ادھر تو اللہ کے فضل سے عقیدہ اہل سنت پر جنہیں کامل یقین ہے، ہم نے تو ایسے جوانوں کو بیچارے مزدوریاں کرنے والوں کو دیکھا کہ انہیں بھی کامل یقین ہے کہ ہمارا عقیدہ کھرا ہے اور سچا ہے۔ کوئی 5 لاکھ روپے، کوئی 5,000 ریال، کوئی 6 مرلے کا پلاٹ، تمہیں تو جناب اتنی آفریں ہیں، تم 10 لاکھ کے سیکیورٹی بانڈ تو کیا، تمہیں 50 لاکھ کے بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو میں نے بیان کیا، اسی نظریے پر بات کرنے کے لیے تمہیں آنا ہوگا، بات ہوگی تو نظریہ اہل سنت پر ہوگی، اور تمہاری طرف سے جتنی بغاوتیں شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ فتنہ حویلیہ کے بانی محمود شاہ ہزاروی کے نظریات سے ہم اس کا سارا لٹریچر پیش کریں گے اور تم سے اس کا حکم مانگیں گے، اور وہاں سے جڑ ختم کر کے اہل سنت کے مستقبل کو ایسے رافضی خود ساختہ سجدوں کے شر سے بچا کر انشاءاللہ فکر رضا، فکر مجدد، فکر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین کو زندہ کر کے رکھیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔